اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ مجھے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید اللہ کا پاک کلام ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید سے محبت اور دوستی لگانا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک سے محبت اور اس کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ اس کو آنکھوں سے لگانا، سینے سے لگانا، چومنا، اس کو دیکھنا، اس کی تلاوت کرنا تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے، جو کہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے روزانہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس چینل پر۔ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس میں شریک ہو جائے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کا ہمارا سبق ہے نورانی قاعدہ تختی نمبر 11۔ اسکرین پر آپ کو جو یہ دوسری لائن نظر آ رہی ہے، آج ہم ان الفاظ کو ملانا ہجا کرنا سیکھیں گے۔ سبق کو غور سے سنیے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہمارے پاس پہلا لفظ ہے ارسل۔ ارسل الف۔ الف کے بارے میں ہم بتلا چکے ہیں کہ الف پر زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت آ جائے تو الف کو حمزہ میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہاں الف کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ الف کے بعد را، را کے اوپر جو آپ کو یہ نشان نظر آ رہی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ الفاظ کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو حمزہ اور را کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ را ساکن ہے تو را سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ اگر را سے پہلے والے حرف پر زبر پیش کڑی زبر ہو تو اس را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر را سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ کس طرح؟ حمزہ را زبر اور، حمزہ را زبر اور۔ اس کے بعد سین، سین کو پتلا کر کے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ سین کے اوپر زبر ہے، سین زبر سا، سین زبر سا، اور سا۔ لام زبر لا، لام کے اوپر زبر ہے، لام زبر لا، ارسل، ارسل۔ وقفا، جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، وقفا ارسل۔ وقف میں آخر والے حرف کو سائلنٹ کریں گے، وقفا ارسل۔ اگلا حرف دیکھیے، الف، الف کے اوپر زبر ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد غین، غین کو موٹا پڑھیں گے۔ غین کے اوپر جو یہ نشان ہے جزم کا نشان ہے، الفاظ کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو حمزہ اور غین کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زبر اغ۔ اس کے بعد طا، بڑی تا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ طا کے اوپر زبر ہے، طا زبر طا، اغطا۔ اس کے بعد شین، شین کے اوپر زبر ہے، شین زبر شا، اغطش، اغطش۔ وقفا، جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، وقفا اغطش۔ وقف میں آخر والے حرف کو سائلنٹ کریں گے، وقفا اغطش۔ اگلا حرف دیکھیے، الف، الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد فا، فا کے اوپر جزم کا نشان ہے تو حمزہ اور فا کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زبر اف۔ اس کے بعد لام ہے، لام کے اوپر زبر ہے، لام زبر لا، ملائیں گے، افلا۔ اس کے بعد ہا، ہا کے اوپر زبر ہے، ہا زبر ہا، افلح، افلح۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، وقفا افلح۔ وقف میں آخر والے حرف کو سائلنٹ کریں گے، وقفا افلح۔
اگلا حرف دیکھیے الف، الف کے اوپر زبر ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کاف، یہ چھوٹا کاف ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ کاف کے اوپر جزم کا نشان ہے، تو حمزہ اور کاف کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زبر اک۔ اس کے بعد را، را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ را زبر را، اک را۔ اس کے بعد میم، میم کے اوپر زبر ہے، میم زبر ما، اک راما، اک راما۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، وقفاً اکرم، وقف میں آخر والے حرف کو سائلنٹ کریں گے، وقفاً اکرم۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، اگلا سبق انشاءاللہ